عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في رجب تباعدت عنه النار سيرة 100 سنة ومن صام 3 أيام وجبت له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ اللہ کے 1000 کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمعہ کی نماز کے ارادے سے مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے ہم کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا اور اسلام جیسا ایک بڑا دین ہے، مذہب ہے، اس کی دولت ہم کو عطا فرمایا۔ یہ اسلام ایسا ایک مذہب ہے، ایسا ایک دین ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل سب کچھ اللہ نے اپنی رسول کے طور سے ہماری زندگی چلانے کے لیے طریقہ بتلایا۔ کوئی بھی دین ایک انسان کی، ایک مسلمان کی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں اس کی فیصلہ نہیں ہے۔ پیدائش سے شروع کر کے انتقال تک ہر چیز میں اسلام نے الگ الگ طریقہ بتلا دیا۔ ایسا دوسرا دنیا میں دوسرا کوئی بھی مذہب میں، کوئی بھی دین میں، اور جو عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی دین میں ایسا طریقہ نہیں بتلایا۔ صرف اسلام میں اللہ نے جب بندہ کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے دنیا میں بھیجنے تک، دنیا سے پھر انتقال تک کوئی بھی کام ایسا نہیں رکھا جس کے بارے میں قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ جو فرمائش قرآن میں نہیں ہے اس کی تفسیر حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ 12 مہینہ میں 1 سال ہوتا ہے، اور 7 دن میں 1 ہفتہ ہوتا ہے۔ یہ ہر دن کے لیے بھی دن بنایا، یہ دن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دنوں میں سے کوئی دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن پر فضیلت وار بنایا۔ یہ جو رات پیدا کیا، رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری راتوں سے فضیلت والا بنایا۔ مہینوں میں سے 12 مہینہ ہیں، 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ کو اللہ نے دوسری مہینوں سے فضیلت وار بنایا۔ ہم سب کو معلوم ہے ابھی رجب مہینہ چل رہا ہے، ابھی رمضان کے 2 مہینہ باقی ہے۔ یہ رجب مہینہ کے فضیلت کے بارے میں آج جمعہ میں مختصر بیان کرنے کے لیے عرض کیا۔ اللہ نے دینوں میں کئی دین کو دوسرے دینوں میں فضیلت والا بنایا، اور کئی مہینہ کو دوسرے مہینوں میں سے فضیلت وار بنایا۔ جیسا کہ رمضان مہینہ جو ہے نا، پورے مہینوں میں سے فضیلت وار ہے، سب سے فضیلت رمضان مہینہ کا ہے۔ پھر اور 4 مہینہ قرآن کریم میں اس کو اشہر الحرم بولتا ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینوں کو بھی فضیلت وار بنایا۔ رمضان کو تو الگ
اس کے لیے الگ فضیلت ہے، اس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ دینوں میں جو دین ہے، یہ رمضان کی دین اور ہفتہ میں جمعہ کا جو دین ہے، اس کو باقی 6 دنوں میں سے فضیلت وار بنایا۔ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کی اس میں اللہ نے جمعہ کی نماز عطا فرمایا۔ باقی دنوں میں جمعہ نہیں ہے، ظہر ہے، اور ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، لیکن جمعہ میں 2 رکعت نماز ہے۔ یہ 2 رکعت کی نماز کی فضیلت 4 رکعتوں میں سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت جمعہ کی وجہ سے۔ اور جمعہ میں یہ جمعہ کو الحدیث میں یہ عید فرمایا گیا، حدیث میں آیا ہے یہ غریبوں کے لیے عید ہے۔ ہفتہ کی جو جمعہ کا دن ہے یہ غریبوں کے لیے عید ہے۔ یہ اس دین میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے لیے بتلایا گیا ہے، اور اس دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا۔ یہ جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے جمعرات کی مغرب سے جمعہ کے دن مغرب تک۔ جب جمعہ کے دن جمعرات کے مغرب کی اذان ہوتا ہے، اس سے جمعہ کا دن گنا کیا جاتا ہے دوسرے جمعہ کے دن مغرب تک۔ یہ جمعہ کی دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، حدیث میں فرمایا کہ اے امتو، تم میرے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ درود پڑھو۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کے لیے بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ بھیجتا ہے، اور اس سے جس نے درود پڑھتا ہے اس کی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی ایک فضیلت میں بہت فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا۔ یہ درود کے لیے لمبا درود کی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ہاتھوں میں گنتی کر کے پڑھو، 100 مرتبہ 200 مرتبہ کتنی پڑھ سکتا ہے پڑھو۔ یہ پڑھنے میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھنے میں الگ وقت کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آنے کا ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرنے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن یہ ہفتہ میں سب سے فضیلت وار دن ہے جمعہ۔ یہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر کو فضیلت وار بنایا۔ وہ تو ہزاروں راتوں سے افضل رات ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر قرآن میں اس کو ہزاروں رات سے بہتر رات فرمایا گیا، اور اسی میں قرآن کی آیات کے طور پر اسی رات میں قرآن نازل ہوا فرمایا گیا۔ تو یہ پوری، لیکن دوسری راتوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے، 1000 سالوں سے 1000 راتوں سے یہ لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور مہینہ میں سے اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کو فضیلت وار بنایا، اس کے ساتھ اور 4 مہینہ کو بھی فضیلت وار بنایا۔ رمضان عن قریب ہے، رمضان آنے والا ہے، اس کے پہلے رجب اور شعبان، جب رجب کی چاند نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلا دیا حدیث میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، آپ نے مجھے رجب اور شعبان کی برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دو۔ اس کی ترجمہ ہے، اے اللہ، ہم کو شعبان اور رجب کی جو برکات ہیں وہ برکات مجھے عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ یہ جب رجب کی چاند نکلتا ہے اس کے بعد سے یہ دعا پڑھنے کے لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تو یہ رجب مہینہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فضیلت وار بنایا۔ ایک قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینہ کی عدد فرمایا، یہ دیکھیے اسلام کی جو دین کی
تعداد ہے اور مہینوں کی تعداد ہے، یہ بھی اللہ نے فرما دیا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اس لیے بولا کہ دین اسلام جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی چھوٹا سے چھوٹا بھی جو کام ہے وہ اللہ نے قرآن میں بولا گیا ہو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفصیل فرمایا ہے۔ رجب مہینہ میں اس کو اشہر الحرم اس لیے بولتا ہے کہ پہلے دین میں وہ زمانہ میں کافر اور مسلم میں زیادہ سے زیادہ یہ لڑائی ہوتا تھا، کوئی بھی تھوڑا سا کوئی بھی وجہ سے یہ لڑائی ہوتا ہے، اتنی بڑا لڑائی ہوتا ہے جس میں بہت سی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو دونوں طرف کے انسان لوگوں کو انتقال ہوتا تھا، شہید ہوتا تھا، کوئی بھی چھوٹا سا وجہ سے بھی یہ لڑائی بڑا لڑائی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر کے کہ اشہر الحرم 4 مہینہ میں کوئی بھی لڑائی کوئی بھی جنگ یا تو اسلام کے لیے ہو یا تو کوئی بھی اور کوئی وجہ سے ہو، اس 4 مہینہ میں اس کو حرام مہینہ بولا، اس میں لڑائی کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا، آپس میں کوئی بھی چیز لے کر جھگڑا کرنا اس کو منع فرمایا، اور اسلامی حکومت کو بھی کوئی بھی اس 4 مہینہ میں لڑائی کرنے کے لیے منع فرمایا۔ اگر کوئی دشمن غیر مسلمان اسلام کے اوپر حملہ کرے تو اس کی جواب دینے کے لیے فرمایا مفسرین کرام اس کی آیات کی تفسیر میں، لیکن دوسری جو لڑائی ہے اس کو حرام کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی فرمایا کہ رجب مہینہ میں انسان مسلمان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تحلیل لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنا، اور زیادہ سے زیادہ تحمید اللہ کی حمد ثنا کرنا۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ، یہ کہ اللہ ہے، اللہ کے حمد ہے، اور تحلیل جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہم بولتے ہیں، وہی کلمہ کو زیادہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کے لیے فرمایا۔ اور اس مہینہ میں روزہ کی بھی حکم ہے، نفل روزہ کی بھی امر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں جو حدیث پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان یہ رمضان میں 1 روزہ رکھے گا، یہ رجب مہینہ میں جس نے 1 روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بہت دور ہٹا دے گا، جہنم کو آگ سے اس سے بہت دور ہٹا کے رکھے گا۔ اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور جس مسلمان نے یہ رمضان میں رجب مہینہ میں 3 روزہ رکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہو جائے گا۔ جس نے یہ رجب مہینہ میں 3 روزہ رکھے گا تو اس پر جہنم حرام ہو جائے گا۔ یہ رمضان کی مہینہ تو آنے والا ہے، لیکن یہ رجب مہینہ میں بھی روزہ کا فرمان ہے، نفل روزہ کا، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس کو توفیق ہوگا یہ عمل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ خاص طور پر یہ روزہ رکھنے کے لیے نیت کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کی زیادہ سے زیادہ فضیلت اور ثواب اپنے عمل نامہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ زندگی ہم کو اللہ نے دیا، زندگی میں عمل جتنا زیادہ عمل کر سکتا ہے، فرض جو احکام فرض ہیں ہمارے اوپر وہ تو کیسی بھی کرنا ہے، وہ کسی حالت میں کرنا ہے۔ جو گزشتہ جمعہ میں نماز کے بارے میں بیان کیا، وہ نماز کسی بھی حالت میں آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ نماز کے جیسے روزہ کسی بھی حالت میں آپ کو چھوڑنا نہیں، رکھنا ہے۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کیسی بھی لینے کا ہے،
یہ بہت سے لوگ مسلمان ایسے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتا ہے لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے کہ اس کی بینک میں کروڑوں پیسہ ہے، اس سے اگر زکوٰۃ دے گا تو پیسہ کم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ زکوٰۃ کو طہارت فرمایا، مال کی طہارت فرمایا. جس نے زکوٰۃ ادا کرے گا اس کی مال صاف رہے گا، حفاظت رکھے گا. اس آپ کی جو حکم ہے جتنا پرسنٹ اس میں دینا ہے وہ دے دو، وہ غریبوں کا حق ہے، اللہ کا فرمان ہے، حکم ہے. اگر یہ نہیں دے گا تو اللہ نے اپنے پورے مال کو ہلاک کر دے گا. یہ حدیث میں ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کی مال کو آج سے کوئی بھی بڑا ہولناک عذاب سے اس کی مال کو اللہ نے ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے دوسری بات ہے پھر بھی آیا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی بھی حالت میں دینا ہے. اور جو حج ہے، یہ حج جس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ جب جسم میں طاقت رہتا ہے اسی حالت میں حج کرنا. ہمارے مسلمانوں میں خاص طور پر ہمارے ایشیا کا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کی مسلمانوں کے دل میں یہ ایک بات ہے کہ بڑھاپا جب ہو جائے گا اسی ٹائم حج کرے گا. جوانی میں حج کا حکم نہیں ہے. یہ سمجھ اپنا دماغ میں گھس گیا. حج کی فرضیت یہ ہوتا ہے جب آپ کے اوپر مال جو اس کی نصاب ہوتا ہے، نصاب کے طور پر آپ کے پاس جب مال آ جائے گا، آپ کی بچپن میں تو نہیں ہے، آپ کی جوانی ہو یا بڑھائی ہو اسی ٹائم میں حج کرنا ہے. انتظار کرتا ہے کہ ہم 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد کرے گا، تو 2 سال 3 سال 5 سال تک آپ بچے گا، اس کا کیا گارنٹی ہے؟ اس کا کچھ اعتقادی کچھ بات آپ کے پاس ہے نہیں. اس لیے جوانی کے حالت میں جس کے اوپر حج کی نصاب ہوتا ہے وہ حج ادا کرنے کا، یہ اللہ کا حکم ہے. باقی جو اعمال ہیں یہ رجب مہینہ میں، رمضان کے سوا باقی مہینہ میں، ہر مہینہ میں 3 دن کی روزہ کا فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو نفع اعمال ہے وہ آپشنل ہے. جیسا کہ ہم کمپنی میں کام کرتا ہے 8 گھنٹہ ہمارا یہ ڈیوٹی ہمارا کنٹریکٹ میں لکھتا ہے، اس میں ہم لوگ سگنیچر کر کے کمپنی میں کام شروع کرتا ہے. اس کے سوا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر وہ کام کرے گا اس کے لیے الگ پیسہ ملتا ہے. سیلری کے سوا سیلری اگر 1500 2000 3000 ریال ہو، اس کے 8 گھنٹے کے علاوہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر یہ اوور ٹائم کرے گا تو ہم کو اس کے الگ پیسہ ملتا ہے. یہ جو نفل اعمال ہے، نفل عبادت ہیں، یہ بھی اوور ٹائم کا آپشنل عمل ہے. یہ آپ جب زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگا. لیکن اس کی شرط یہ ہے آپ کی جو حکم ہے، اللہ کی حکم ہے، فرائض ہیں، وہ فرائض کو ادا کرنا، پھر نفل کی عادت اپنی زندگی میں لانا. فرض آپ ادا نہیں کرتا ہے، آپ حرام کمائی میں مشغول ہے، آپ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن نفل عبادت کے لیے دوڑتا ہے. اسی نفل اللہ کے پاس اس کی کچھ یہ نہیں ملے گا، فضیلت نہیں ملے گا. آپ کو پہلے فرض جو کام ہے وہ ادا کرنا، پھر نفل کرنا. جیسا کہ ڈیوٹی میں آپ اگر 8 گھنٹہ ڈیوٹی نہیں کرنا، 7 بجے 5 بجے سے آپ کو ڈیوٹی شروع ہے، وہ ڈیوٹی میں آپ نہیں کیا، پھر آپ 8 بجے کے بعد جب آپ 8 گھنٹہ خلاص ہوتا ہے اس کے بعد جا کے اگر اوور ٹائم کرے گا، اوور ٹائم کمپنی نہیں دے گا، نہیں قبول کرے گا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی ہے نماز کی فرض کی عمل جو ہے وہ آج آپ کو، ہم کو، ہر مسلمان کو جو بالغ ہے اس کے اوپر کرنا ہی ہے. اس کو چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی جو نفل عبادت ہے، جو نفل ذکر ہے، روزہ ہے، نفل نماز ہے، وہ فرض کے بعد ہے. فرض آپ ادا کرو، اس کے بعد یہ کرے گا تو آپ کی مرتبہ اللہ کے پاس زیادہ ہوگا، آپ کے عمل نامہ میں نیکی زیادہ لکھا جائے گا. اس لیے نیک اعمال کے لیے ہر مسلمان کو
راستہ ڈھونڈنا ہے، کون سی راستہ میں جائے گا ہم ہمارے زندگی میں عمل نیکی زیادہ ہوگا، اسی راستہ میں ہم کو جانا۔ ابھی فی الحال یہ زمانہ کی حالت ایسا ہو گیا کہ جہنم کی راستہ بہت سی سہولت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جہنم کی راستہ جو ہے نا وہ بہت سہولت ہو گیا، لیکن دین کی راستہ جو ہے، جنات کی جو راستہ ہے، نیک عمل کی جو راستہ ہے، وہ ہمارے لیے بہت دشوار ہو گیا۔ تو اس لیے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کے پہلے ایسی ایک زمانہ آئے گا جس میں ایمان رکھنا، اپنے ہاتھ میں جو آگ رکھنے کے لیے مانند اگر اپنے ہاتھ میں کسی کو ہاتھ میں آگ رکھے گا، وہ رکھنے کا طاقت کسی کا نہیں ہے۔ یہ آخری زمانہ میں یہ ایمان کے اوپر اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر رکھنا اور خدا کی حکم ادا کرنا، یہ اتنا دشوار ہے۔ جیسا کہ اپنے ہاتھ میں آگ رکھنے کا جیسا دشوار ہے، اسی آخری زمانہ میں قیامت کے پہلی زمانوں میں ایمان کے اوپر رکھنا اور نیک عمل کرنا، قرآن اور حدیث کی حکم کو ادا کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا اتنا دشوار ہے۔ تو اس لیے وہی زمانہ ابھی فی الحال قریب آ گیا۔ اس لیے ہم کو کسی بھی حالت میں یہ دین سے دور جانے کا راستہ نہیں ہے۔ دین سے آپ دور جائے گا تو آپ کی فیصلہ تو جہنم ہے۔ اگر دین کی ماتحت چلے گا تو ہمارے لیے جنت ہے، کیونکہ راستہ تو دو ہے، ایک ہے جنت کا، ایک ہے جہنم کا۔ مسلمان تو جہنم میں جانے کا نہیں ہے، جانے کے لیے کسی کا ارادہ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ تو جنت میں جانے کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کون سا راستہ بتلایا، اسی راستہ میں چلنا۔ وہی کون سا حکم ہمارے لیے بتلایا گیا، کون سا طریقہ ہمارے لیے بتلایا گیا، وہ طریقہ ہم اپنی آپ زندگی میں لانا۔ یا اگر زندگی میں دین کو لائے گا، دین کی ہر حکم کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو دین اپنی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گا، ہر کام بہت سہولت سے ادا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رجب مہینہ میں جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھلایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا جس کو معلوم ہے وہ کو پڑھنا ہے۔ اس کا فضیلت بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم کام میں رہتا ہے، کام کرنے کے ٹائم بھی یہ استغفار پڑھ سکتا ہے۔ استغفار پڑھے گا، استغفار کا فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس استغفار سے گناہ معاف ہوتا ہے، اور یہ جس نے استغفار زیادہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی رزق زیادہ ہوتا ہے، رزق میں وسعت آتا ہے۔ اللہ نے جس بندہ نے زیادہ استغفار پڑھے گا، استغفار کرے گا، اس کی رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں اور اس کی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ استغفار، استغفر اللہ، استغفار کے بہت طریقہ حدیث میں آیا ہے، وہ لمبی استغفار کا ضرورت نہیں ہے۔ اب صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ تو کسی کو بھی معلوم ہے۔ بڑا جو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفار کا بہت ہے، وہ لمبا ہے، کسی کو اگر معلوم نہیں، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار، یہ کلمہ آپ پڑھ کے دیکھو۔ حدیث میں ایسا ہے، جس بندہ نے دین میں 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ استغفار پڑھے تو اس کی جو حاجات ہیں، اللہ نے اس کے حاجات کو اپنی خزانوں سے وہ پورا کر دے گا۔ یہ استغفار، صرف استغفار جس نے 100 مرتبہ دین میں پڑھے گا، اس کی رزق میں وسعت آئے گا، اور اس کی جو حاجات ہے وہ حاجات اللہ نے پورا کر دے گا۔
تو اس لیے یہ فضیلت وار مہینہ ہے. اپنی ہر بھائیوں کے پاس یہ عرض ہے کہ استغفار کے عمل اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں. اور جو تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، ایک بات اور سنیے، یہ جو ذکر ہے نا، ذکر کے لیے صرف اب جب بیت الخلا میں جائے گا، حمام میں جائے گا، وہ ہم ناپاکی جگہ کے سوا باقی کوئی بھی جگہ میں یہ ذکر اور استغفار کے لیے منع نہیں ہے. حمام میں بھی کر سکتا ہے لیکن اس کو منہ میں تلفظ نہیں کر سکتا ہے، دل میں قلب میں اس کو بول سکتا ہے لیکن اس میں تلفظ کرنا منع ہے بیت الخلا میں. لیکن اس کے ثواب باقی کوئی بھی جگہ میں آپ کام کرو، گاڑی ڈرائیونگ کرو، اپنی سائڈ میں کام چل رہا ہے تو آپ استغفار لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر جو تسبیحات ہیں اس کو ادا کرو. یہ کوشش کرو، دیکھیں انشاءاللہ اللہ، اگر یہ حدیث کا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، وہ یہ غلط نہیں ہے، یہ کذب نہیں ہے، اس میں ایمان لانا ہے. کیونکہ ہم تو ایمان لایا رسول اللہ نے جتنے نبی کو بھیجا تو پورے نبی پر ایمان لایا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لایا. نبی نے جو حکم دیا، جو عمل کے بارے میں بتلایا، وہ اس کو ہم کو یہ صدق کرنا، اس کو ہم اقرار کرنا. یہ جو حدیث میں آیا ہے اس کے عمل اگر کرے گا اللہ تعالی ہماری زندگی میں ترقی عطا فرمائے. تو اس لیے اس ذکر کے لیے، تحلیل کے لیے طہارت کی آپ کی وضو نہیں ہے، اور نماز کے لیے طہارت کا ضرورت ہے، وہ فرض ہے. نماز کے لیے طہارت فرض ہے. مسجد میں آنا ہے، نماز کے وقت ہونا ہے، پھر نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہوگا. اگر یہ ذکر کے لیے کچھ وقت معین نہیں ہے، اس کے لیے مکان معین نہیں ہے، اس کے لیے طہارت کا شرط نہیں ہے، تو وہ آپ ہر جگہ میں، ہر وقت میں، ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے. اس لیے یہ جو ابھی فضیلت وار مہینہ ہمارے سامنے آیا، رمضان آنے والا ہے، یہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا. پھر بھی ابھی سے یہ پورے بھائی کے پاس یہ عرض ہے، آج سے یہ وعدہ کرو، اقرار کرو کہ رمضان، یہ سال کی رمضان کی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ بہت بھائی ایسا ہے کہ کام کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے. یہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اس کی فضیلت تو بیان کرنا دشوار ہے، اتنی فضیلت ہے. ایک دن کا اتنی فضیلت ہے، ایک روزہ کا اتنی فضیلت ہے. لیکن بہت بھائی مسلمان ایسا ہے، تھوڑی سی وجہ سے، یہ کام کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ بھائی رمضان میں ایک روزہ کا فضیلت آپ پوری سال میں روزہ رکھو اتنا فضیلت نہیں ملے گا. اس لیے ابھی سے یہ اقرار کرو، یہ وعدہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ رمضان کی روزہ کو رکھنے کے لیے طاقت عطا فرماؤ. یہ کوشش کرو اور ارادہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ابھی یہ مہینہ میں رمضان کے پہلے اور جو شعبان ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، رجب کی فضیلت کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بیان کرے گا. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زندگی میں اسلام کے ہر طریقہ کو لانے کا توفیق عطا فرمائے.